بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آج یہاں پہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے. پروفیسر ڈاکٹر ولی الدین صاحب، وائس چانسلر سر سید یونیورسٹی، ہمارے اولمپئنز اصلاح الدین صاحب جو کہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں، ہماری پلیئر زیب النساء جو ہماری برانڈ ایمبیسڈر ہیں، ہمارے حنیف خان صاحب اولمپئن جو مینز ہاکی کے چیف سلیکٹر ہوں گے، اور شاہین صاحبہ جو کہ فیمیل ہاکی کو آگے لے کے چلیں گی. تو ان سب کو اور جاوید میمن صاحب کو HEC کی طرف سے، تمام اولمپئنس کو، میرے جو میڈیا کے اس وقت لوگ موجود ہیں، ہماری یونیورسٹیز کی جو لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، آپ سب کو السلام علیکم اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج یہاں پہ وقت نکالا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے ایڈریس کروں. پاکستان میں پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے یہ 2013 میں نواز شریف صاحب کے وقت میں شروع کیا گیا، اور یہ ایسا پروگرام ہے جو کہ بہت کم ایسے انیشیٹوز ہوتے ہیں جو بدلتی حکومتوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور یہ یوتھ پروگرام ان بڑے ریئر پروگرامز میں سے ایسا پروگرام ہے جو کہ اب 2 دفعہ حکومت بدلی مگر یہ پروگرام جاری و ساری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو تقریباً 68% آبادی ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے. تقریباً 15 کروڑ بچے جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی ہماری ایک یوتھ بلج ہے، جو ہمارے ینگ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو ہم کس طرح سے پازیٹیو طریقے سے ہمارے معاشرے میں انگیج کر سکتے ہیں، ان کی جو ایک سوشل ویل بینگ ہے، ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں، ان کے سافٹ سکلز ہیں، ان کے لیڈرشپ سکلز ہیں، ان کے اندر ایک جو پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا جذبہ ہے، یہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ انکریج کر سکتے ہیں، انکلکیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ ہمارا ایک مین ایجنڈا ہے پاکستان کی یوتھ کے لیے. اور اسپورٹس سے بہتر ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جو کہ تمام پاپولیشن کو آج ایک ٹائم پہ جب ہاکی اپنی پیک پہ تھا تو پورا پاکستان اکٹھا ہو کے ٹی وی کے ارد گرد جو ہے شہر کے شہر محلے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ میچز دیکھا کرتے تھے. آج کرکٹ کا میچ لگ جاتا ہے تو پورا پاکستان اکٹھا ہو کے یک جان یک زبان ہو کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک متحد پاکستان ہمیں نظر آتا ہے. اور ایسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں اتنا زیادہ اپنے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ نظر آتا ہے جتنا جب آپ سپورٹس اگر کسی اچھے طریقے سے. ابھی ہم نے ارشد ندیم کو دیکھا، نو بٹ کو دیکھا کہ جب انہوں نے ان کے جو حالانکہ رات لیٹ یہ چل رہے تھے پروگرامز، لیکن پھر بھی پورا پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے انگیج تھا، اور ایک نیشنلزم کا جذبہ تھا، ایک پاکستانیت پہ ایک فخر تھا جو کہ ہر پاکستانی کو تھا. تو یہ جو جذبہ ہے یہ ہمیں اپنی ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے، اس لیے جو ہم نے اس سال اپنے ڈفرینٹ اسپورٹس ٹیلنٹ ہنٹس جو ہیں وہ لانچ کرنے ہیں، ان میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہاکی کو لانچ کیا. اور آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سندھ میں ہاکی کا ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے اس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. جو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام ہے اس کے انڈر جو یہ یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، ہم پورے پاکستان میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کے سندھ، بلوچستان، KP، پنجاب، اسلام آباد، ان تمام جگہوں پہ جو ہے 12 مختلف اسپورٹس کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ ہم کرائیں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بے شک آج پاکستان جو ہے وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے، معاشی طور پہ ایک ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ یقین دہانی بھی کرانا چاہتی ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو ہے میں ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ چاہے جتنے بھی چیلنجز ہیں، ہماری پرائیورٹی میں ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے، کیونکہ اس کے بغیر، ان کو ساتھ لے کے چلے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ناممکن ہے. اور اگر ہم ان کو ساتھ لے کے آج نہیں چلیں گے تو یہی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج کی شکل میں بھی سامنے آ سکتی ہے.
تو ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے میں انکریج کرنا چاہوں گی, میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ ہمارے پورے سال میں جتنے بھی ٹیلنٹ ہنٹس ہوں گے, ابھی ہاکی کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں, آپ اس کا بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں. اور انشاءاللہ جب ہمارے پاس ایک یہ پول کریٹ ہو جائے گا ان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز کے ذریعے, تو ہم پہلے ریجنل کمپٹیشن کرائیں گے اور اس کے بعد اس کا جو ہے ایک نیشنل لیول کے اوپر اسلام آباد میں ایک اولمپکس, نیشنل اولمپکس کی شکل میں, اور امید کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں جو ہے وہ اس کے فائنلز کرائیں گے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک ایلیٹ پول سامنے آئے گا, اس کو ہم اس کی کمپلیٹ انشاءاللہ سے تعالیٰ ہینڈ ہولڈنگ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو, حکومتی سپورٹ کے تھرو, فیڈریشنز کی سپورٹ کے تھرو, اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچائیں. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن میں پاکستان پارٹیسپیٹ کرتا ہے. سیف گیمز ہیں, OIC ہوتی ہیں, کامن ویلتھ ہوتی ہیں, پھر اولمپکس ہوتی ہے ہر کچھ سالوں بعد. تو ان تمام سپورٹس میں جو ہے وہ ان تمام ایونٹس میں پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے, ہمارا گول یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاسٹ گلوری ہے پاکستان کی, کچھ سپورٹس ایسی ہیں جو ہسٹری میں پاکستان جو ہے وہ سالہ سال اسکواش ہو گئی, ہاکی ہو گئی, ہم نے دنیا کے اوپر جو ہے ان سپورٹس میں راج کیا اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کو اس اچھے نام سے جانتی تھی. یہ ساری ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم ینگ بچوں کو واپس پازیٹیو انگیجمنٹ جو ہے وہ ان کی اس معاشرے کے اندر اسپورٹس کے تھرو وہ کر کے ایک ٹیلنٹ پول کریٹ کریں, ایک ایسا ٹیلنٹ پول جس کو ہم ایونچولی اس کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس کو انٹرنیشنل لیول کے جو پلیئرز ہیں ان تک جو ہے ہم اس لیول کے اوپر لے کے جائیں. اور اس سلسلے میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں کچھ اسپورٹس اکیڈمیز جو ہیں انٹرنیشنل لیول کی وہ بھی بنائی جا رہی ہیں, اور اگر جیسے جیسے ہم وہ بنتی جائیں گی, ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم بہتر سے بہتر انفراسٹرکچر پرووائڈ کر سکیں اپنے اسپورٹس مین کو, اسپورٹس ویمن کو, تاکہ آپ کے پاس وہ انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز ہوں جہاں پہ آپ کھیل سکتے ہیں. ایک جو سینسٹیو اس وقت ایشو ہے اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے اس کی امپورٹنس کا, وہ ڈپارٹمنٹ سپورٹس کا مسئلہ ہے. اور ڈپارٹمنٹ سپورٹس جو ہیں وہ آج سے خود 1-1.5-2 سال پہلے بند کر دی گئیں پاکستان کے اندر, اور اس حوالے سے میں نے ہماری ٹیم نے جو ہے وہ اس کے نوٹیفیکیشنز وغیرہ ریلیونٹ منسٹری سے نکلوائے ہیں کہ کس سوچ کے تحت وہ بند کی گئیں. اب ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو بھی کریں گے. 1-2 دفعہ میری ان سے بات ہو بھی گئی ہے اس بارے میں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈپارٹمنٹ سپورٹس کو ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے, ہمیں اسپورٹس مین جو ہیں, اسپورٹس ویمن ہیں, جو کہ ایک نوٹیفیکیشن سے تقریباً 30,000 لوگ بے روزگار ہو گئے, ہمیں ان کی جو اس وقت مشکلات ہیں ان کا اندازہ ہے. مہنگائی کا دور ہے, لوگوں کے چولہے جلتے ہیں ان چیزوں سے, اور میرے خیال سے کہ کوئی بھی آپ سپورٹ لے لیں, جب تک ان کے آگے ایک ان کی سپورٹس اکانومی جو ہے جب تک وہ سائیکل لوپ بند نہیں ہوگا, اسپورٹس مین کے لیے, اسپورٹس ویمن کے لیے جو ہے وہ ان کی جو فائنینشیل چولہا سب کے گھر میں چلنا ہے, بل سب نے دینے ہیں, تو جب تک ہم اس چیز کو کیٹر نہیں کریں گے ہم کسی بھی سپورٹ کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے. تو اس کے لیے اس وقت جو حکومت پاکستان ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہمیں اس چیز کا احساس ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو واپس ریوائیو کر پائیں گے اور جلد کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج میری آپ تمام سینئر اولمپئنز سے ملاقات ہوئی. پہلی بار مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں اولمپئن سے ملی ہوں. ہم نے اپنے والدین سے باتیں سنی ہوئی ہیں, بڑے بہن بھائیوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں, اس دور کی باتیں سنی ہوئی ہیں. کامنٹری بہت مشہور ہوتی تھی ہاکی کی کہ جس طریقے سے وہ کی جاتی تھی, تو وہ چیزیں سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے بڑے ہونے تک جب ہم نے آنکھ کھولی ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں تھیں, اور ہماری کوشش